إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا بہت ہی شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک نمازوں کا پابند بنائے، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو. سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت میں اللہ رب العالمین دو مخلوقات کا ذکر کر رہا ہے، جن اور انس. اللہ تعالیٰ بہت سارے مخلوقات بنائے دنیا میں، ان گنت لامحدود، گن نہیں سکتے ہم. تو گننے بیٹھے تو بھی نہیں گن سکتے. جو نظر آ رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کے لشکر سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین دو مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا جو مفہوم ہے یہ بہت بڑا وسیع مفہوم ہے. اس سے صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ عبادت کے جو معنی ہیں بڑے وسیع معنی ہیں. یعنی انسان کی زندگی میں کیا کرنا ہے یہ سارے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، رہن سہن، معاملات، کاروبار، تجارت، سارے معاملات آتے ہیں. کیونکہ دین اسلام جو ہے ایک مکمل نظام حیات ہے اور سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے جو اسلام کو نازل کیا ہے تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے. اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے جہاں پر نظام زندگی یعنی پوری اس کی زندگی کے پورے مسائل کی رہنمائی کرتا ہو. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا دستور ہے، ایک ایسی شریعت ہے کہ اس کو سونے، جاگنے، کھانے پینے، بیت الخلا یعنی سارے مسائل کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ایک نظام کے تحت اس کام کرنا پڑتا ہے. کھاتے وقت شریعت کے مطابق بسم اللہ کہہ کر کھانا ہے. سوتے وقت کی دعا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے. یہ دعاؤں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہے وہ بلاؤں کو روکتی ہے. آج بہت سارے مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں ہم لوگ، اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. دعائیں جب پڑھی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے، اس کی برکت کے ذریعے اللہ رب العالمین بلاؤں سے روک دیتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو شخص صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام تک بلائے ناگہانی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا ہے. دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کھانے پینے کے وقت دعا پڑھنا چاہیے. جہاں دعا نہیں پڑھی جاتی وہاں پر شیطان شریک ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، شریک نہیں ہو سکتا. اگر بسم اللہ نہیں کہا جائے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے، خیر و برکت نہیں رہتی. اب ہم یہ رونا روتے ہیں کہ بھئی خیر و برکت نہیں ہے، ہم کماتے بہت ہیں لیکن برکت نظر نہیں آتی ہے. پریشان ہیں لوگ، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، شیطان داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے
تو گویا کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، جب انسان چلتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی چلتا ہے، اور جہاں انسان داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے تو شیطان باہر رک جاتا ہے، وہ اندر آ جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ کہے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور وہ اس کے کھانے میں، پینے میں، بستر میں سب شریک ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب اس طریقے سے اہل اسلام کے ماننے والے عمل نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور یہ صرف دین اسلام بتاتا ہے یہ طریقے، کسی اور ادیان میں یہ طریقے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ آپ اگر شریعت کے مطابق کاروبار کریں گے تو عبادت ہے، آپ شریعت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو عبادت ہے، آپ شریعت کے مطابق سوئیں گے تو عبادت ہے، آپ شریعت کے مطابق لین دین کریں گے تو عبادت ہے۔ گویا کہ مومن کا ہر قدم، ہر لمحہ وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان اٹھائے گا وہ۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ انسان کو شیطان سے بچنے کے سارے طریقے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بتا دیا ہے۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ہماری غلطی ہوتی ہے، جس کی سزا ہمیں ملتی ہے عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، سکھلائیں اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو تربیت دیں، اور جب کبھی شریعت کے مطابق کوئی کام غلط ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو روکیں آپ فوراً۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، شریعت کا بول بالا ہوتا ہے اور برائیوں کا دفاع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ یہ خطاب، یہ لقب، یہ اعزاز، یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو عطا کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کس لیے بہترین امت ہو؟ خالی بیٹھے بیٹھے یہ خطاب نہیں ملتا، کچھ کرے بغیر یہ اعزاز نہیں ملتا، اس کے لیے محنت اٹھانی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جیسا دنیا کمانے کے لیے محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے، دنیا آسانی سے ملتی ہے، ہم اور آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، دکان لگانا پڑتا ہے، کھولنا پڑتا ہے، ٹائم کی پابندی کرنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یہاں پر بھی آپ کو یہ خطاب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس وجہ سے دیا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور جب یہ کام کریں گے تو پھر یہ اس اعزاز، اس فضیلت کے ہم حقدار بنیں گے۔ اب یہ آباد میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ تو علماء کا کام ہے، علماء اپنی نوعیت کے حساب سے کریں گے، آپ اپنے علم کے مطابق آپ کو بھی کرنا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ شریعت کی بہت ساری باتیں آپ کو بھی معلوم ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ، جتنا علم ہے اتنا پہنچاؤ، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ معلوم نہیں تو اس میں ہاتھ نہ ڈالیں اور اپنی طرف سے فتوی بازی نہ کریں، اگر ایسا کریں گے تو پھر گمراہی پھیلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا علماء کے ذریعے، جب علماء نہیں ہوں گے تو پھر علم ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید رکھی ہوگی، احادیث کی کتابیں رکھے ہوں گے، اس کو پڑھ کے سمجھانے والے علماء نہیں ہوں گے تو پھر وہ ویسے بھی رہیں گے، کون سمجھائے گا آپ؟ تو پھر ہوگا کیا کہ لوگ ایک جاہل کو سردار بنا لیں گے، اور وہ جاہل جو ہے بغیر علم کے فتوے دے گا، خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کر دے گا۔ تو پہنچانا ہے اپنے علم کے مطابق، علماء اپنے حساب سے پہنچائیں گے جتنا ان کو علم ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگ ہیں جو علماء سے سن کر جو باتیں آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ آپ اپنے گھر سے شروع کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنی ذات پر عمل کریں پہلے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو سکھائیں، اس کے بعد پھر اپنے دوست احباب میں اڑتے بیٹھتے ہیں تو ان کو سکھائیں۔ آپ چائے پینے کے لیے، تعلقات کے لیے دوست احباب سے ملاقات ہوتی ہے، ہر ایک کے دوست احباب ہیں، ہر ایک کے رشتہ دار ہیں، تو ان کے اندر کوئی خامیاں آپ دیکھتے ہیں تو آپ روکیں۔ تو یہ آپ گویا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس میں آ جائیں گے، یعنی آپ بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ تو یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ جب اس طریقے سے ہر آدمی اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے گا تو علم عام ہوگا، برائیاں ختم ہوں گے، شیطان کو رسوا کرنے والے بن جائیں گے، شیطان غالب نہیں ہوگا۔ شیطان ہم پر غالب ہو چکا ہے آج، کیوں؟ ارے جان دے بھائی چھوٹا بچہ ہے، نہیں بولے تو چلتا، کریں دے غلطی، اپنے دوست کو بولنے کے لیے ڈرتے ہیں، بھائی دوستی ہے، بھائی ناراض ہو جائیں گا۔ اللہ سے ڈرنا ہے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت۔ چاہے آج بہت سارے لوگ جو ہے بھلائیوں کو جانتے ہوئے بھی نہیں کہتے، کیوں؟ بھائی رشتہ داری خراب ہو جاتی، دوستی خراب ہو جاتی، لوگ ناراض ہو جاتے، انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا، بھائی اللہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نے جو پیدا کیا کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟
اللہ تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ دین اسلام ایسے ہی غالب ہوگا جب ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو دین اسلام غالب ہوگا۔ دین اسلام خود بخود غالب نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قربانیاں دی تب جا کر یہاں اگر پہنچا دین اسلام ہم تک پہنچا، خود بخود غالب نہیں ہوتا۔ اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو برپا کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، عمل کرائیں اپنے ماتحت لوگوں میں۔ اب یہاں پر پہنچانے کے دو طریقے ہیں، ایک جگہ زبردستی پہنچانا ہے، عمل کرانا ہے زبردستی، اور ایک جگہ صرف کہنا ہے۔ زبردستی کہاں کرنا ہے؟ جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، جن پر آپ کا حکم چلتا ہے، جن کی کفالت آپ کرتے ہیں، جن کی دیکھ بھال دنیائی معاملات آپ پورا کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو ضروری ہے کہ آپ زبردستی سختی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرائیں، ورنہ کل قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جاؤ گے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ، کہاں غفلت میں سو رہے ہو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، صرف علماء نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ الامام راع، جماعت کا جو امیر ہے، جو سربراہ ہے، وہ جماعت پر نگران ہے۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور آدمی اپنے اہل عیال میں راعی ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے۔ راعی کہتے ہیں، عربی لفظ ہے یہ، نگہبان، چرواہا۔ جو بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہوتا ہے، بکریوں کو لے کر جاتا ہے، اور بکریاں اگر غائب ہو تو چرواہے کو پوچھتے نا ہمیں کیا ہوا، ہماری بکری کہاں ہوئی۔ تو اس طریقے سے مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ اور کل قیامت دن پوچھے جاؤ گے اپنی بیوی بچوں کے بارے میں۔ اب جب بیوی بچے پکڑا دیں گے، بھائی ہمارا باپ تو دنیائی معاملات میں ہم کو سختی کرتا تھا، کام لیتا تھا ہم سے، بیوی کہے گی دنیائی معاملات میں ہم سے کام لیتا تھا، دین کے بارے میں سختی نہیں کیا ہم کو، وہاں پر کون جواب دے گا؟ کون مددگار بنے گا؟ بیوی بچے دشمن بن جائیں گے، یہ تو بات ہے نا، آپ تو جانتے ہیں قیامت کے ہر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، کوئی محبت باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ درس ہے، مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں مختصر کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ابھی امام صاحب نے مختصر کا وقت مجھے دیا ہے، بڑی تفصیلی باتیں ہیں یہ سب، تو غور کرنے کی بات ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور وہ وقت آنے سے پہلے میں اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھا رہا ہوں، کہاں تک میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، کہاں تک میں لوگوں سے ڈر کر چھپا رہا ہوں، یہ اپنا فیصلہ خود اپنے ضمیر سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ فیل ہے تو پھر یہاں ہمارے لیے جواب نہیں مل رہا ہے تو میدان محشر میں جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں پھر بھی اگر ہم اپنا جائزہ لیں، حساب لیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت اور جرأت دے، اور مانگیں اللہ تعالیٰ سے ہمت اور جرأت مانگیں کہ اللہ تیرے دین پر عمل کرنے کے لیے طاقت اور ہمت اور جرأت عطا فرما، اور ہر جگہ حق بات کہنے کی ہمت عطا فرما، اللہ سے مانگیں۔ یہاں اگر محاسبہ کریں گے تو امید ہے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب مل جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد اگر ہم سوچیں گے تو وہاں کچھ ہونے والا نہیں۔ وہاں پر انسان تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب ہم جان لیے، اب ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، چانس ختم ہو گیا، یہ زندگی ہے، 50 سال 60 سال 20 سال 25 سال، پتہ نہیں کس کی عمر کتنی ہے، اب اتنی میں کرنا ہے بس۔ ایک امتحان کی، میں صبح میں درس میں بھی کہا تھا، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں بھیجا ہے۔ امتحان کا وقت کتنا ہے؟ 2.5 گھنٹے کا ہے، دنیا میں جو امتحان چلتا ہے 2.5 گھنٹے، اور آخرت کی زندگی کے معاملے میں دنیا کی زندگی 2.5 گھنٹے ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 100 سال 900 سال پہلے عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، نوح علیہ السلام کے دور میں سارے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو؟ سارے لوگ کہیں گے الا عشیۃ او ضحاھا، اے اللہ ہم دنیا میں صبح کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، بچپنا گیا، جوانی گئی، بڑھاپا گیا، 60 70 سال 100 سال کی عمر پانے والا بھی، 900 سال کی عمر پانے والا بھی، سب یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف صبح کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ تھے۔ مختصر دنیا ہے، یہاں کی کامیابی بھی مختصر ہے اور فائدہ بھی مختصر ہے، نقصان بھی مختصر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو یہاں کے نقصان کو برداشت کرتے ہوئے آخرت کا فائدے کی تلاش کرے۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کی بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب اللہ کی اطاعت ہے، ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری عبادت، تیری اطاعت کرنے کا، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ انبیاء بھی مانگے ہیں، سمجھے، مسلم تو تھے، اللہ کی اطاعت میں تو تھے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے، لیکن خاتمہ اسلام پر ہونے کی تمنا، آرزو، دعا انبیاء کرام بھی کرتے تھے، ہم کو بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین نے مجھے آپ تمام کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس آخرت کی کامیابی کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
حق بات کو کہنے، سمجھانے، اعلان کرنے میں اللہ تعالی ہمیں بے باک بنائے، دنیا سے بے خوف بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔